بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ سید اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں۔ جی بالکل، میں اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہمارا پروگرام لائیو ہے اور لائیو کال بھی ہمارے انشاءاللہ چالو رہیں گے اور ہم آپ کے کال اٹینڈ بھی کریں گے، تو آپ کال کیجئے گا۔ اور بہت لمبی چھٹی ہو گئی ہے، اس کے بعد آج ہمارا شو ہے جو لائیو ہو رہا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے میں آپ کا آج کا پروگرام شروع کرتی ہوں۔ جب لاسٹ ہمارا پروگرام تھا اس چھٹی سے پہلے، ہالیڈیز پہلے جو ہمارا پروگرام تھا، ہمارے کچھ سوالات رہ گئے تھے، تو میں نے سوچا آج ہمارا جو پروگرام کا جو شروعات ہے انشاءاللہ میں اس سوال سے کروں گی، اس کے جواب سے کروں گی جو ایک بہن نے مجھے سوال کیا تھا، تو میں نے سوچا میں اسی سے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی۔ سو اس سے بہت آسانی ہوگی کہ جن کا سوال رہ گیا تھا ان کو لگے کہ ہم کو یاد ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ہم سے پوچھا ہے، اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سوال رہ جاتے ہیں ہم اس کا جواب بالکل ضرور دیں اس کا جواب۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اور آج ہم خاص کر کے خواتین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جو سوال تھا ہمارا وہ خواتین کے متعلق ہی تھا، تو میں نے سوچا کہ ہم جو بھی ہے جتنی بھی کوشش ہو سکے ہم اس سوال کے حساب سے اس کے جواب دے اور بہت تفصیل سے دے اس کا جواب دے، کیونکہ یہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ خواتین سے شروع ہوتی ہے اور خواتین کے لیے ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا پورا یہی کوشش ہے کہ ہم اس کا جواب آپ کو بہت تفصیل سے دیں۔ تو ہمارا سوال تھا مینوپوز کے لیے، جیسے حیض کی جو جتنی یہ نیچرل چیز ہوتی ہے کہ ایک وقت کے بعد، ایک عمر کے بعد حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، تو یہ جس کو ہم مینوپوز کہتے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، جیسے پری مینوپوز اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور کس کس پرابلم سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، اور اس سے ہم اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین ایک کال ہے، اس کال کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو پوری کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ تھوڑی اپنی ٹی وی کی آواز تھوڑا اگر آپ بند کر دیں تو میں نہیں، آپ میں کو۔ نے بند کر دیا۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی میں بند کر بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی میں میرے نا ہپ میں درد رہتا ہے، جی جی اور اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ میں سیدھی طرح نہیں چل بھی نہیں سکتی، ایک جگہ کھڑی ہوتی ہوں تب بھی درد ہوتا ہے، جی چلتی جی ہوں تب بھی درد ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپریشن تھا نا، کرایا تھا ادھر کمر میں، آپریشن میرا ہوا تھا، تو وہ 2.5 سال ہو گئے ہیں جی جی آپریشن کو، تو اب وہ تو ذرا ٹھیک ہے، اور ہپ میں ہو گیا درد۔ اوکے، تو ہمیشہ رہتا ہے صبح شام جی، جب بھی رہتا ہے تو؟ بیٹھتے سوتے کہیں نہیں ہوتا، وہ چلتی ہیں جب ایک جگہ کھڑی ہوتی ہوں تب بھی درد، چلتی ہوں تب بھی درد ہوتا ہے۔ اوکے انشاءاللہ بڑا اس نے تنگ کیا ہے باہر۔ انشاءاللہ، چلے میں اس کا آپ کو علاج بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جی اوکے چلے، السلام علیکم۔ اوکے جی۔ جی ناظرین، تو میں اپنی بات پہلے پوری کر لوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں ان کے سوال کے اوپر جاؤں گی اور ان کا جواب انشاءاللہ دوں گی۔ تو مینوپاز کی پرابلم ہوتی ہے، اگر ہم اس کو عام زبان میں دیکھا جائے یا میں عام زبان میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، تو ایک عمر کے بعد خواتین کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، مینسز بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے ہونے سے پہلے، بند ہونے سے پہلے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں سے دو چار گزرنا ہوتا ہے عورتوں کو، تو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور اس پرابلم کو آپ کس طرح ہینڈل کر سکتی ہو، آپ اس سے ان پریشانیوں سے جو اس پیریڈز میں جو پریشانیاں ہوتی ہے اس پریشانی سے آپ کس طرح بچ سکتے ہو انشاءاللہ، تو آج اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو مینوپاز ہوتا کیا ہے؟
حیض کا بند ہونا کسی کسی کو پہلے بند ہو جاتا ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے 45 سال سے 55 سال کی عمر تک. اور جو اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں، جو اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے سمٹمز جو آتے ہیں، وہ کم سے کم 8 سے 10 سال تک ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو 1 سال اس کے سمٹمز آئے یا اس کی جو تکلیفیں جو اس دوران جو پریشانیاں آتی ہے وہ صرف 1 یا 2 سال کی نہیں ہوتی ہے، 8 سے 10 سال کے بیچ میں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے حیض آنا بند ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے کی جو پریشانی جو ہوتی ہے، جیسے بہت زیادہ پسینہ آنا اور بہت زیادہ گرمی لگنا، موڈ سوئنگ ہونا، کبھی آپ کا رونے کا دل کرتا ہے، کبھی آپ اچھے موقع پر بھی آپ کو رونا آ جاتا ہے، کوئی وجوہات نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی ریزن نہیں ہوتی، بٹ آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں. یہ ایک وہ ہوتا ہے. نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دن بھر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم چلو کچھ سوچنے بیٹھ جائے، کچھ بھی مطلب کوئی ریزن ہی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہم کو سوچنے کی، پر ہم سوچنے بیٹھ جائیں. ہر وقت پریشانی لگی ہوئی رہتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں. اور بال کا جھڑنا، بہت زیادہ بال اس وقت اس دوران بال بہت جاتے ہیں. ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے. ہم لوگ جو خواتین ان کی ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے. اچھا، کسی کسی کو یہ پرابلم جو ہے 40 کے بعد بھی شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی الگ ریزن ہوتے ہیں، وجوہات ہوتے ہیں، وجہ ہوتی ہے کہ کوئی کبھی کبھی بڑی بیماریوں میں اگر کوئی خواتین کو بڑی بیماری ہو گئی، جیسے کینسر وغیرہ ہو جاتے، اووریز کی پریشانی ہوتی ہے یا ان کی اووریز نکال دی جاتی، تو اس وجہ سے ان کو مینوپوز وقت سے پہلے ہو جاتا ہے. تو یہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن یہ اس کو میں بیماری نہیں کہوں گی، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ حقیقت ہے ہم لوگوں کی. تو اس حقیقت کو ہمیں ایکسیپٹ کس طرح کرنا ہے کہ اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہوا ہے، ہر کسی کا الگ الگ نظام بنا ہوا ہے. تو یہ خواتین کا نظام ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد یہ چیزیں آپ کے لیے ختم ہو جاتی. لیکن اس چیز کو ہمیں صرف احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط بہت رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں اور کمزور ہوتی ہے. جیسے اس دوران اگر آپ کو کہیں ہڈیوں پہ مار لگ جاتا ہے یا آپ چلتے چلتے گر جاتے ہو، تو آپ کو جو اس کا اثرات ہے وہ بہت زیادہ نارمل وقت سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا. کہ اور اس درد کو جانے کے لیے بہت وقت لیتا ہے، کہ کوئی تکلیف کو ختم ہونے کے لیے لمبا وقت لگے گا، لمبا عرصہ لگے گا. تو اس بات کا خاص کر کے خیال رکھیں کہ اپنی ایج کے مطابق جیسے میں 45 سے لوں گی، 45 سے 55 کے درمیان کسی کسی کو لیٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کے الگ ریزن ہوتے ہیں. جیسے آپ اگر اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھیں، اپنی امی کو یا اپنی دادی کو، اپنی نانی کو، ان کی کہیں نہ کہیں اس وجہ کی وجہ سے بھی، اس ریزن کی وجہ سے بھی کسی کسی کو لیٹ مینوپوز ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. تو اور یہ جو تکلیفیں، جو پریشانی ہے، یہ کسی بھی دوا سے نہیں جائے گی، کیونکہ ہمارا جو ہارمون ہوتا ہے، عورتوں کا ہارمون جو ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. مرد حضرات کے مطابق کے حساب سے، صلاحیت کے حساب سے ہمارا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور جب تک ہم کو مینوپوز نہیں آتا ہے تب تک ہمیں ہماری جو ہے ہارٹ کی بیماری سے اور شوگر سے، ہم لوگ کولیسٹرول سے بہت حد تک یہ ہماری حفاظت کرتا ہے. لیکن کیونکہ ایک عمر کے بعد ہم ہارمون چینج ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے جسم سے جو طاقت کی جو چیزیں وہ کم ہونے لگ جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ہمیشہ آپ دیکھیں گے 45 46 کے بعد ہی عورتوں کو پریشانیاں آتی ہے. ناظرین، ایک کال ہے، انشاءاللہ ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. میں پوچھنا تھا بلڈ پریشر کے بارے میں، اور نیند نہیں آتی، بلڈ پریشر بھی ہے. جی 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 تو رات کو نہیں، یونین پیشاب کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے، اچھا، بہت بار. اوکے. جی، تو ایک پوچھنا تھا جی، بلڈ پریشر کے لیے آم کھا سکتا ہے بلڈ پریشر والا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو نا اس کا جواب دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. تو ایک دوسرا پوچھنا ہے، دال چینی جو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، چلے میں اس کا بھی بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. ہاں جی، ٹھیک اوکے، چلے. السلام ہے. علیکم. تو یہ جو دیکھیے آپ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گی. تو یہ جو ہم مینوپوز کا سلسلہ ہے، میں نے کہا میں اس ٹاپک کو پورا ختم کر دوں آج، کیونکہ اس سے جو خواتین ہیں بہت پریشان ہو جاتی، بہت ڈپریشن میں چلے جا رہی ہے. کیونکہ
ظاہر سی بات ہے خواتین کی سب سے بڑی جو فکر کی وجہ جو بنتی ہے وہ ان کی عمر ہوتی ہے، پھر فیملی ریزن بھی ہوتا ہے اور کچھ اور بھی ریزنز ہوتے ہیں. تو پہلے ہم کو اپنی حقیقت کو پہچاننی ہے کہ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہونا ہی ہے، ہر حال میں ہونا ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتی. کوئی بھی خواتین اس چیز سے، اس دور سے بچ نہیں سکتی ہے. بس آپ کو احتیاط کرنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے احتیاط کر لیا تو جو کمزوری آپ کو 50-55 کے بعد آنے والی ہے یا 60 کے بعد آنے والی، انشاءاللہ اس سے کافی حد تک آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو آپ کو 45 کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو اس کے سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ چلی جاتا ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ ہیئر فال ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہیں، بہت زیادہ پسینہ رات کے وقت آتا ہے، آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ابھی پری مینوپاز شروع ہو گیا ہے. تو اس سے آپ کو بچنا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ یہ ہونا ہے. اب اس سے آپ کو کیسے بچنا ہے؟ تو اس چیز سے میٹھی چیزیں، نمک والی چیزیں اور تیکھی چیزیں، اس سے آپ کو بچنا ہے. ایک دم کم کر دیں آپ اس کو، بہت حد تک اس کو آپ کو کٹ ڈاؤن کرنی ہے. تو انشاءاللہ وہ کریں آپ. اس کے بعد واکنگ، یوگا جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اتنا کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ کو ہاٹ فلیشز بہت زیادہ ہوتے ہیں رات کے وقت تو آپ ہلکے کپڑے پہنیں، لوز کپڑے پہنیں اور جتنا ہو سکے آپ اتنا آپ کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اور وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا استعمال بہت زیادہ کریں. تو اس کا استعمال بہت ضروری ہے، تو اس کا استعمال آپ ضرور کریں. ایک کال ہے ناظرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں تھوڑا 100 یا 200 یا چلتا ہوں تو میرا پیٹ کا اوپر جو نابی کے اوپر کا بھاگ ہے نا وہ بلون ہو جاتا ہے، جیسے گیس ہو گیا ہے ایسا ٹائٹ ہو جاتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے مجھے کھڑا رہنا پڑتا ہے. پھر سم ٹائم وین آؤٹ ہوتی ہے، پھر تھوڑا ہلکا ہوتا ہے تو پھر میں چلتا ہوں. یہ پرابلم مجھے ہے، کنٹینیو میں چل نہیں سکتا. مطلب چلنے کے بعد آپ کی سانس آپ چڑھنے لگتی ہے اور آپ کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے. ہاں، یعنی یہ پہلا یہ شروع ہوتا ہے جو پیٹ ہے اوپر کا، وہ گیس جیسا ہوتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے بالکل. اچھا. بس بھی آپ کو چل نہیں سکتے، کھڑے رہنا پڑا. پھر تھوڑا بعد دفعہ گیس 2-3 دفعہ وین آؤٹ ہوتی ہے. اچھا. تو پھر چلتا ہوں. ایسے کر کے میں چل سکتا ہوں، لیکن کنٹینیو میں نہیں چل سکتا. مجھے یہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا چلا پھر یہ گیس کا پیٹ براؤن ہو جاتا ہے. اچھا. تو آپ کا پیٹ کافی بڑا ہے یا ایسے میں آئی ایم کیرنگ ٹو مچ، ایسے میں اوور ویٹ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے چلے. السلام علیکم. تو آپ کو جو میں نے آپ سے جو ہم کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تیکھی میٹھی جو عورتوں کی کمزوریاں میں بولوں گی، جو خواتین کی کمزوری ہوتی، میٹھا، تیکھا اور چٹپٹا کھانا، تو اس کو آپ کو بالکل کم کرنا چاہیے. اور اپنے جو خوراک میں ہے، اپنے ڈائٹ میں آپ کو بہت زیادہ ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا چاہیے، سبزی، ترکاری، پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے. اور چکن کا اور جو ہم گوشت وغیرہ کھاتے اس کو ہم کو اپنی ڈائٹ میں کم کرنا چاہیے. تو جو چیز آپ کے جسم کو نرم اور ہلکا رکھے گی آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے. دوائیوں پر جب بہت زیادہ ہاٹ فلیشز ہونے لگ جائے یا بہت زیادہ پریشانی ہونے لگ جائے تو بے شک ڈاکٹرز ہم کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو رہی تو آپ بے شک دواؤں کی طرف جا سکتے ہیں. پر ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کا خاص کر کے خیال رکھا تو انشاءاللہ جو آپ کی یہ جو سمٹمز جو ہمارے ہوتے ہیں، جو 8 سے 10 سال ہم کو اس سے 2-4 گزرنا پڑتا ہے، ہم اس سے انشاءاللہ اس سے ضرور بچ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اپنے
اس دوران خواتین کا جب یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے مینوپوز کا، تو اس میں جو فیملی ممبر ہے یہ ایک بہت اہم کردار نبھاتے ہیں۔ اس میں شوہر آتے ہیں، بچے آتے ہیں، اور جو سسرال والے ہوتے ہیں یہ لوگ ایک بہت خاص کردار نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ صبح شام رہتے ہیں اور ہم کو وہ بہت زیادہ قریب سے جانتے ہیں، وہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر اس میں ان لوگوں کی تھوڑی سی اگر ہیلپ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ جو چڑچڑاہٹ ہے یا پھر یہ جس طرح سے بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، ہمارا بیہیویئر سڈنلی چینج ہوتا ہے، تو اگر اس چیز کو اگر ہم سمجھ کر اس کا تھوڑا سا ساتھ دے اس وقت، کیونکہ دیکھیں جو خواتین اس چیز سے گزر رہی ہوتی وہ بہت آسانی سے دماغی مریض بن سکتی ہے، نفسیاتی مریض بن سکتی ہے۔ تو فیملی جو ہوتے ہیں، جو رشتے جو ہمارے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتے ہوتے ہیں، اگر اس وقت وہ اس کو سپورٹ کرے تو وہ اس چیز سے بچ سکتی ہے، اور جو اس کے دماغی حالات ہے، جو سٹریس ہوتا ہے، اس سے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ تو چاہیے کہ وہ ان کا سپورٹ کرے کہ اگر وہ چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے یا کسی بات پہ ان کو رونا آ رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی، کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے، بس اگر کسی نے کچھ بول بھی دیا تو آنسو زار و زار آپ رونا شروع کر دیتی ہو۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے یا پھر بہت زیادہ باتیں لگ جاتی، نہیں، کیونکہ یہ ان کے ہارمونل چینج ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ خود بخود چیزیں جو ہے آ جاتی ہے۔ بعد میں وہ خود یہ سوچتی کہ ایسی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں تھی کہ میں روؤں، یا اتنی بڑی کوئی بات بھی نہیں تھی کہ میں ان سے لڑوں یا چڑچڑاہٹ دکھاؤں یا میں چڑچڑاپن دکھاؤں۔ تو فیملی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان کا سپورٹ کریں، اور ان کے اس جو دوران میں، ان کے اس پیریڈز میں ان کا بہت بہت خاص کر کے خیال رکھیں۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے، چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے، مجھے آج نہیں کرنا ہے، پکانا نہیں ہے، مجھے باہر نہیں جانا ہے، تو آپ اس کو اس کے لیے وقت دیں تھوڑا، کیونکہ دیکھیے 8 سے 10 سال بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے ان خواتین کے لیے جو اس دور سے گزر رہے، تو ان کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا سپورٹ کرے۔ تو اور اچھی غذائیں کھائیں، اچھا اپنی ڈائٹ میں دالوں کا استعمال بہت کرے، مونگ پھلی کا استعمال کرے، اور جو سیڈس ہوتی ہیں جس میں چیا سیڈ آپ لے لیں یا پھر آپ السی لے لیں، ان سب کا استعمال آپ روزمرہ اپنے کھانوں میں اس کا استعمال کریں۔ بریک فاسٹ سے لے کے ڈنر تک آپ اس کا استعمال کر سکتے، دن میں 1 سے 2 بار آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اخروٹ کا استعمال کریں، نٹس جو ہوتی ہیں، اخروٹ بہت مفید ہوتا ہے ایسے وقت میں، کیونکہ دیکھیں جب ہمارے مین ہارمونز جب ہمارے کم ہو جاتے ہیں، جس سے ہم ایک وقت تک بیماریوں سے مبتلا نہیں ہوتی ہیں، لیکن 45 کے بعد ہارٹ اٹیک اور کچھ اور بیماریاں جو ہے، کینسرز کی بیماری لے لیجیے آپ، کچھ بیماریاں جو ہے وہ عورتوں کو لگ جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہم کیئرلیس پنا کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہم کو ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہڈیوں کی پریشانیوں سے، آپ کی درد سے، ریڑھ کی ہڈی ہو، گھٹنوں کا درد ہو، پٹوں کا درد ہو، یا بالوں کا بہت زیادہ جانا ہو، ان سب سے بچنا چاہتے ہو اپنے آنے والے کل میں، تو آپ کو آپ کے آج میں سدھار لانی ہوگی، تو انشاءاللہ آپ یہ کوشش کریں۔ تو اپنی غذاؤں میں دودھ کا استعمال روزانہ کریں، دہی کا استعمال کریں، روزانہ دن میں 2 وقت دہی کا استعمال ضرور کریں، کوشش کریں کہ گھر کی بنی ہوئی ہو تو اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ دودھ کا استعمال کریں، اور زعفران کا استعمال کریں، اپنے دودھ کے اندر زعفران کا استعمال ضرور کریں، اور مونگ پھلی کا استعمال خوب کریں، وہ بھی بہت مفید ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو جسم ہماری جو کمی ہونا شروع ہوتی ہے، یہ چیزیں ان کو پورا کرتی ہیں، تو اس کا استعمال ضرور کریں۔ اور اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وائٹامن ڈی کی گولیوں کا استعمال کریں، اور یہ سب چیز کا آپ استعمال کریں۔ شکر کی جگہ آپ گڑ کا استعمال کر سکتی ہو، آپ گڑ کا استعمال کریں۔ تو اور اپنے پینے اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے آپ تک ملنگا کا استعمال کر سکتے ہو، پانی کے اندر ڈال کے، جو آپ کے ہاٹ فلیشز جو ہوتے ہیں اس کو بچنے کے لیے آپ ان چیز کا استعمال کر سکتے ہو۔ دیکھیے جتنی آپ گرم چیزیں کم کھاؤ گی، جتنی آپ گرم چیزیں کم پہنو گی، انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے، سویٹنگ رات کو جو ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے یا ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں یا پھر آپ کا موڈ سوئنگ ہوتا ہے، اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اور اسٹریس فری لائف جیے، زیادہ مت سوچے۔ دیکھیے ہر کسی کو ایک عمر کے بعد دوسری عمر تک جانا ہے، بچوں کو بڑا ہونا ہے، پھر جوان ہونا ہے، پھر بوڑھا ہونا ہے،
تو یہ اللہ نے نظام ویسا بنایا, یہ سرکل ہے, لائف سرکل جو ہوتی ہے, تو یہ سرکل ہے, تو ہمیں اس کے لیے ریڈی ہونا ہے. بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کل جوان ہونے والا ہوں اور مجھے یہی کام کرنا ہے جو ابو اور امی کر رہے ہیں. ابو اور امی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ایج پہ آنے والے ہیں جہاں پہ آپ کے ساس سسر آج کھڑے ہیں, جہاں پہ آپ کے ماں باپ آج کھڑے ہیں, آپ کو بھی وہیں جانا ہے, تو ہمیں تیار ہونا ہے. پر آج یہ ہماری سب سے بڑی جو خامی ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں. ہم وقت سے پہلے ہم کو اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کیمیات ہے, جو ہمیں کیمیکل یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم اپنی عمر کو بچا سکتے ہیں یا اپنی جوانی کو بچا سکتے ہیں, اپنی خوبصورتی کو بچا سکتے ہیں. تو معاف کیجیے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. وقتی طور پہ آپ الگ ضرور لگو گے, لیکن یہ چیز آگے چل کر آپ کو اور بھی کمزور بنا دے گا. تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے ریالٹی کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس چیز پہ ہم کو آنا ہے. اینی ہاؤ, کوئی مانے یا نہ مانے, ہم کو اس عمر پہ آنا ہے. ہاں, آپ اگر پریکاشن کرے کہ انشاءاللہ جب میں اس ایج پر آؤں گا یا آؤں گی تو میں اس طرح نہیں ہوگا, تو آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے. بہت ہی آسان سی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دور سے, جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا بہت زیادہ تکلیف میں ہے, اٹھ نہیں پا رہا ہے, بیٹھ نہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں, ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں یا رحم کھا لیتے کہ اللہ وہ چل نہیں پا رہی ہے یا اللہ وہ چل نہیں پا رہا, اللہ اس عمر میں. دیکھیے آپ بھی اسی عمر میں جانے والے, وہ جو غلطی کر چکے ہیں آپ ان پہ رحم ترس نہیں کھائے, آپ ایک سبق لیں کہ جس حالات میں ان کو ہم نے دیکھا ہے اس حالات سے ہم نہیں دو چار ہو. تو ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے, اور آپ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو, نہ کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ رہیں گے کہ نہیں بچوں کا خیال والدین کو رکھنا ہے, والدین آگے چل کے یہ سوچیں گے کہ اب ان بچوں کی باری ہے, بچہ, آپ اس طرح اپنے آپ کو صرف سٹریس کرو گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے, آپ اپنا خیال خود رکھیں. جن چیزوں کو کھانے سے آپ کے جسم میں تکلیف ہونے والی ہے ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. تو بہت ہی سمپل اور ایزی آسان نسخہ ہے. اگر آپ چاہتے کہ آپ اس تکلیفوں سے بچیں تو آپ کو ابھی سے شروع ہونا پڑے گا, اپنی خوراک کو چینج کرنا پڑے گا, اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا پڑے گا, اور ایکسرسائز کرے, اپنی ایکسرسائز کرے, جتنا ہو سکے واکنگ کرے. اور ابھی میں اگر ایکسرسائز کی بات کروں تو اگر ہم پھر پرانے زمانے میں جائیں گے تو میں نے کبھی اپنی نانی اور دادی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے نہیں دیکھی ہوں ماشاءاللہ, لیکن وہ بہت تندرست تھے. لیکن میں نے صرف ایک چیز ان پہ نوٹ کیا تھا, وہ اپنا کھانے پینے میں بڑا خیال رکھتی تھی. ناظرین, میرے بریک کا وقت ہو جائے گا. انشاءاللہ بریک کے بعد جن لوگوں نے مجھے سوال کیے میں اس کے جواب دوں گی, تو انشاءاللہ پھر بریک کے بعد میں اپنی بات کو پوری کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.